اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ لوگ اور آپ کے اطراف سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کا جو پروگرام ہم نے سن 2020 میں سٹارٹ کیا تھا اس مقصد کے ساتھ کہ ایک تو کتاب دوستی ضرور کرنی چاہیے اور کتاب کے اندر جو لکھا ہوتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہر وہ کتاب جو ہمیں زندگی گزارنے کے کوئی نہ کوئی طریقہ کار، کوئی نہ کوئی زاویہ، کسی نہ کسی اینگل سے ہمیں متاثر کر دے، جس سے ہمارے رویوں میں مثبت تبدیلی آنے کا احتمال ہو، تو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے۔ دوسری چیز جو میں آپ کے ساتھ آج کے پروگرام کے حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا، چونکہ میں خود پچھلے 25 سال سے تعلیم و تعلم، درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں، تو بچوں کی تربیت ایک بہت بڑا سوال ہے جو کہ ہمیشہ ذہن میں ہوتا ہے، جس کے گرد خیالات میرے ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت سے علماء اور بہت سے اسکالرز، ان کو بھی سنتا رہتا ہوں اور خود بھی ریسرچ کرتا رہتا ہوں۔ تو جب تک ہمیں بچوں کی تربیت کا ادراک نہیں ہوگا کہ تربیت ہوتی کیا ہے، تب تک میرا خیال ہے معاشرے کی تبدیلی جو ہے اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوگی، خاص کر ہمارے معاشرے، پاکستانی معاشرے کی یا ایسٹرن معاشرے کی جو تبدیلی ہے۔ تو جب میں کنگھالتا ہوں کتابوں کو یا اپنے خیالات کو دیکھتا ہوں، تو مجھے سمجھ میں کچھ چیزیں ضرور آتی ہیں۔ ایک تو ہمارے ہاں بہت سے والدین اور اساتذہ کرام بچوں کی ذہانت جو ہے اس کے حوالے سے گریڈنگ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یعنی کسی بھی والد یا کسی استاد سے آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کتنا ذہین ہے، تو اس میں ایک جواب آپ کو آتا ہے کہ پہلے نمبر کا بچہ بہت ذہین ہے، دوسرا تھوڑا کن ذہن ہے، تیسرا جو ہے وہ اس سے کن ذہن ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی فیکٹریوں میں تو 1 اور 2 اور 3 نمبر چیز بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی فیکٹری سے بنائی گئی تخلیق جو ہے وہ 1 نمبر ہی ہوتی ہے۔ اب اس بچے کے اندر ذہانت اور لیاقت جو ہے موجود ہے، ہم اس لیاقت اور ذہانت کو تلاش نہیں کر پاتے ایز اے والدین یا ایز اے اساتذہ، تو ہم ان کی جو لیاقت ہے اس کو اور صلاحیت کو ابھارنے میں ممد ثابت نہیں ہوتے، ہم مددگار ثابت نہیں ہوتے، تو ہم الزام بھی بچے پہ ہی لگا دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو بچے کی ذہانت کی دلیل کے حوالے سے ہے، اس میں آپ دیکھیے گا کہ بچہ بچپن سے جب بالکل کچھ ماہ کا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے وہ چیزوں کو منہ میں ڈالتا ہے، ایکسپلور کرتا ہے، پھر وقت کے ساتھ وہ چیزوں کی طرف لپکتا ہے، جب کرالنگ کرتا ہے اور ایکسپلور کرتا ہے، پھر جب تھوڑا اور بڑا ہو جاتا ہے، باتیں کرنے لگتا ہے، تو سوالات کرنے لگتا ہے، اور یہ سوالات سب سے زیادہ اس کی ذہانت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ اطراف میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو وہ بہت دلچسپی سے کرتا ہے، چاہے وہ کسی کھلونے کے ساتھ کھیلنا ہو یا کوئی گیم ہو، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، وہ پورا کا پورا اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ یہ اس کے کاوش، اس ذہانت کی بنیاد پر کاوش کے ساتھ اس چیز کی تحقیق کرنا ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز اس بچے کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو یعنی بچوں کے ساتھ لنکیج ہے، ہماری جو بچے کے ساتھ بات چیت ہے، اس میں ہم بچے کو وہ رتبہ اور عزت اور مقام نہیں دیتے، بلکہ ہم عموماً اس کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ بچے ہو، اس بات میں آپ بڑوں کی بات میں بات نہ کریں، یا کوئی بھی ایسی بات ہم کر دیتے ہیں جس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی تعلیم اور تربیت، تو بڑا مختصر سا خلاصہ جو میں نے نکالا ہے، یا بہت سے
جو اسکالرز ہیں، انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اچھے اسپیکرز ہیں اور اچھے ریسرچرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اچھا یا برا اس کیٹیگری میں ڈیفائن کرنا اور ڈفرینشیٹ کرنا، ان کا فرق کرنا، یہ تعلیم ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے، یہ ہے تعلیم۔ اب کوئی چیز اچھی ہو رہی ہے اور آپ بھی اچھا محسوس کریں اور آپ اس کو مزید اپریشیٹ کریں، یہ ہے تربیت۔ یا کوئی چیز بری ہو رہی ہے اور آپ اس کو برا سمجھنے لگیں، آپ دل میں اس کو برا سمجھنے لگیں، آپ زبان سے اس کو برا سمجھنے لگیں، تو وہ چیز جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ تو تربیت کے اندر ہماری اور ہمارے معاشرے میں بہت کمی ہے۔ اب ہم تربیت کر کن بنیادوں پہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہم تربیت کر سکتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قربت کے حوالے سے والدین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بچہ۔ اس قربت کی بنیاد پر والدین سے زیادہ کوئی اس بچے کو اچھی طرح سے جانتا نہیں ہے۔ بچے کو کب سونا ہے، کب اٹھنا ہے، کن چیزوں سے الرجی ہے، کون سا کھانا شوق سے کھاتا ہے، کتنے بجے سوتا ہے، کتنے بجے اٹھتا ہے، قربت کی وجہ سے آپ اپنے بچے کو جانتے ہیں، کن باتوں پہ اسے غصہ آتا ہے، چڑھتا ہے، اور کن باتوں کو وہ انجوائے کرتا ہے۔ اور تیسری چیز آتی ہے اخلاص، یعنی ایز اے والد یا والدہ، آپ یا استاد، آپ کا جو ان کے ساتھ محبت اور خلوص ہے، اس کے اوپر وہ شک نہیں کرتا، وہ یہ یقین کرتا ہے کہ میرے والدین میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہیں۔ ان تین چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو وقت کے ساتھ جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ریکوائرڈ کوالٹی ٹائم نہیں دے پاتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں کے اندر بچہ والدین سے یا بچی والدین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ اس کو ٹائم نہیں دیتے، اور وہ کسی اور کے اوپر اپنا سہارا لے کے، تکیہ لے کے، اسی کو تکیہ بنا کے اس صاحب یا اس صاحبہ کو، چاہے دوست ہو کوئی ہو، وہ وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ اس کا قربت ختم ہو جاتی ہے۔ قربت کی وجہ سے آپ اس کو جان نہیں پا رہے ہوتے، اور وہ بلوغت کی ایج میں جاتا ہے یا جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے جو مسائل ہیں وہ آپ سے ڈسکشن کے بجائے وہ ان سے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو وہ جو آخری والی چیز میں نے بتائی تھی محبت اور خلوص کی، وہ بھی ان کا شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید ہمارے والدین ہمارے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنا ہم سوچتے تھے، تو وہ آپ کے ساتھ ایک ڈسٹینس اختیار کر لیتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے بعد اس دنیا میں ہمارے کو جو اللہ پاک نے والدین کی شکل میں، اس اساتذہ کی شکل میں نعمت دی ہے جو ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو جاتے ہیں۔ اس دوری کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم عموماً یہ چاہتے ہیں، اور یہ فرق کرنا ہمیں بہت مشکل لگتا ہے، کہ ہم نے بچے کو قابو نہیں کرنا، ہم نے بچے کو تعلق کے ساتھ، گہرے تعلق کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے۔ قابو میں آ کر آپ نماز تو پڑھا سکتے ہیں، قابو میں اس کو لا کر آپ روزہ تو رکھوا سکتے ہیں، لیکن اس کا روزہ رکھنا اور اس کا نماز پڑھنا، جبکہ نماز میں سختی بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، لیکن وہ نماز نہیں ہوگی جو آپ کا بچے کے ساتھ گہرے تعلق بننے کی بنیاد پہ ہو۔ جب آپ خود نماز اچھے طریقے سے پڑھیں گے، جب آپ خود نماز توجہ اور حضور اور خشوع اور خضوع سے پڑھیں گے، اور میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بجائے یہ کہ اللہ رب العزت سے بچے کو ڈراتے ہوئے کہ جی جھوٹ نہ بولو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، چوری نہ کرو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، کسی کی چغلی نہ کرو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، تو بچہ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا والد یا والدہ یا استاد جو ہے مجھے تو اللہ سے ڈرا رہا ہے، خود نہیں ڈر رہا۔ اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے اپنے حق میں دعا کرایا کریں کہ بیٹا میں آپ سے بڑا ہوں، یا بیٹی میں آپ سے بڑا ہوں، آپ میرے حق میں دعا کریں،
मेरे हक में दुआ करें। मुझसे अगर कभी कोई गीबत हुई हो, झूठ बोला हो, लालच किया हो, हवस की हो, हिरस किया हो, तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। तो जब बच्चा ये देखेगा कि मेरे पापा या मेरी अम्मी या मेरा उस्ताद जो है वो वाकई ही अल्लाह ताला से डरता है, इस वजह से कि अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए, तो वो बच्चा या बच्ची इस चीज़ को अपने वालिदैन में या असातिज़ा में पाकर अपनी आक़ुबत की खैर मनाते हुए वो आपको बहुत गहरे ताल्लुक़ के ज़रिए फॉलो करेंगे। और एक आखिरी बात ये बताता चलूँ आज के प्रोग्राम के हवाले से कि आप लोग खुदारा अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम ना दें, लेकिन क्वालिटी टाइम ज़रूर दें। क्वालिटी टाइम और ज़्यादा टाइम में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, क्योंकि जैसे मैंने गुजारिश की कि अगर हम कुरान अज़ीम हिफ्ज़ कर रहे हैं और हमारे वालिदैन ये चाहते हैं कि हम हिफ्ज़ कर लें कुरान अज़ीम, कुरान अज़ीम का हिफ्ज़ करना ये मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं है, ये मेरे स्किल का हिस्सा है, ये मेरा हुनर है कि मेरे अंदर कुरान अज़ीम के सिपारे हिफ्ज़ होकर याद हो गए। मगर कुरान अज़ीम की हिफ्ज़ की हुई पारे या हिफ्ज़ किए हुए आयात को जब मैं अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लूँ समझकर, वो मेरी तरबियत का हिस्सा बन जाता है। मैं बहरहाल आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे सुना, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अल्लाह ताला मुझे आपको सब पे सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक